نستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں رہنے والے ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر کوئی انسان ہوش حواس سنبھالتے ہی اور جوان ہوتے ہی اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے میں خرچ کر دے تو زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے احسانات کی گنتی بھی نہیں ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات صرف وہ نہیں ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت سی مہربانیاں ایسی بھی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ہمیشہ کسی نعمت کی قدردانی اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ جب گھٹنے میں مسئلہ ہوتا ہے تو گھٹنوں کی قدر آتی ہے، پٹھوں میں مسئلہ ہوتا ہے تو پٹھوں کی قدر آتی ہے، آنکھ میں مسئلہ ہو جائے تو آنکھ کی قدر آتی ہے، کان میں مسئلہ ہو جائے تو کان کی قدر آتی ہے، ڈاڑھ میں مسئلہ ہو جائے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ روزانہ میں کتنی میٹھی نیند سو جاتا ہوں، آج ڈاڑھ کے درد نے مجھے ساری رات سونے ہی نہیں دیا۔ اس وقت احساس ہوتا ہے۔ سر پہ بال ہیں تو احساس ہی نہیں ہے، جب یہ بال جھڑ جاتے ہیں، ایسی بیماری لگ گئی کہ سارے بال ہی جھڑ گئے، پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ بال کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اگر ہم اپنی زندگیاں صرف اس کی گنتی کرنے میں خرچ کریں 1 2 3 4 کے ساتھ تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم گن بھی نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو میرے بندوں تم گن بھی نہیں سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکر ہے۔ لیکن جتنی نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کی استعمال کر رہے ہیں، ان میں بہت سی نعمتیں تو ایسی ہیں جن کا تعلق صرف دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے، اور کچھ ایسی ہیں کہ جس کا تعلق ہمیشہ ابد الآباد والی زندگی کے ساتھ ہے۔ مثلا ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ نے آنکھیں دیں، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، زبان دی، یہ بھی ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں بیوی دی، بچے دیے، اللہ نے ہمارے لیے زمین کو بچھایا، ہمیں پانی پلایا، ہمیں پھل کھلائے، ہمیں سبزیاں کھلائیں۔ بے شک یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن انسان ہونا
کتنی بڑی نعمت ہے انسان ہونا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم گدھے ہوتے ہماری کیا عزت ہوتی، اگر ہم بلیاں ہوتے ہماری کیا عزت ہوتی، ہم چوہے ہوتے ہماری کیا عزت ہوتی، ہم کیڑا مکوڑا ہوتے ہماری کیا حیثیت ہوتی، اگر ہم ٹڈی ہوتے ہماری کیا حیثیت ہوتی، پروانے ہوتے کسی شمع کے گرد جل کے ختم ہو جاتے۔ انسان بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عزت دی ہے۔ دیکھیں، انسان ہر چیز کی اصل انسان کھاتا ہے، اور جو اس کا کچرا بچ جاتا ہے وہ جانوروں کو دے دیتا ہے۔ یہ عزت کی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمان ہونا بھی بڑی نعمت ہے، اور بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمان ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ بظاہر ہندو اور مسلمان میں کوئی شکل میں فرق نہیں ہے، اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، اس کی بھی ایک زبان ہے، اس کی بھی ایک زبان ہے، اس کے بھی دو کان ہیں، اس کے بھی دو کان ہیں۔ بظاہر فرق محسوس نہیں ہوتا، لیکن ان دونوں کے درمیان زمین آسمان سے بھی بڑا فرق ہے۔ ایک کافر ہے، بڑا مالدار ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، زمانے کا سائنسدان ہے، کوئی بہت بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، یا بہت بڑا انجینئر ہے، بہت بڑا پروفیسر ہے، کسی دنیا کی بڑی یونیورسٹی میں وہ لیکچر دیتا ہے، پروفیسر ہے، بڑی اس کی عزت ہے، حکومت بھی اس کو گولڈ میڈل دیتی ہے، بڑی اس کی عزت ہے، لیکن ہے غیر مسلم۔ اور ایک مسلمان ہے، اور وہ بیچارہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، اور غریب اتنا ہے کہ اس کے گھر میں ناشتے کے بعد پتہ نہیں ہوتا کہ دوپہر کو روٹی پکے گی کہ نہیں پکے گی۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اس کا گھر بھی بالکل ٹوٹا پھوٹا سا ہے، یا پھر وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، یا کچے سے مکان میں رہتا ہے۔ گاؤں میں کوئی نہیں پوچھتا اسے، مر جائے تو اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے بھی 5-7 آدمی سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ہے مسلمان۔ دنیا کی بظاہر کوئی دولت اس کے پاس نہیں ہے، کوئی پراپرٹی اس کے نام نہیں ہے، کوئی جائیداد اس کے نام نہیں ہے، نہ کوئی پڑھا لکھا ہے، نہ اس کے پاس کوئی عہدہ ہے۔ بس اس کے پاس عہدہ صرف اتنا ہے کہ یہ اللہ کو ایک مانتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے۔ اس کے سوا اس کے پاس کوئی میرٹ نہیں ہے، کوئی اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، کوئی اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، کوئی اس کے پاس پیسہ اور ٹکا نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہے، اور پھر نماز بھی نہیں پڑھتا، ذکر بھی نہیں کرتا، تلاوت بھی نہیں کرتا، عید کی نماز سے بھی محروم ہے، بس کلمہ پڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستو، وہ جو پہلا میں نے بتایا نا، جو بڑا گریجویٹ ہے اور بہت بڑی ڈگری اس کے پاس ہے، اور بہت بڑا دنیا دار ہے، بڑے اس کے بنگلے ہیں، بڑی اس کی جائیدادیں اور پراپرٹیاں ہیں، ایسوں سے اگر ساری کائنات بھر جائے تو اس گرے پڑے گنہگار مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ان ادنا اہل الجنت منزلتاً لہو 72 زوجتاً۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے اگر درجات مقرر کیے جائیں، مسلمانوں کے درجات مقرر کیے جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ آئے، ان میں جتنے مسلمان ہیں، ان سب کو کھڑا کیا جائے، تو ان میں جو سب سے زیادہ گنہگار اور سب سے زیادہ گرا پڑا اور سب سے کم نیکیوں والا جو مسلمان ہوگا، سب سے کم نیکیوں والا جو مسلمان ہوگا، جب اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 72 حوریں عطا فرمائیں گے، 80,000 خادم اور نوکر عطا فرمائیں گے، اور جو جنت اس کو عطا فرمائیں گے وہ اس پوری کائنات سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ نیکی صرف یہ ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے، اور کوئی نیکی نہیں۔ مسلمان ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ
जहन्नमी जहन्नम में जल रहे होंगे, जन्नती जन्नत में मज़े कर रहे होंगे। अच्छा, जहन्नम में जलने वाले काफिर भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। जो मुसलमान जल रहे होंगे तो जब उनकी सज़ा मुकम्मल हो जाएगी तो वो निकाले जाएंगे, मुसलसल निकाले जाएंगे। जब सारे ही निकल जाएंगे, सिर्फ काफिर रह जाएंगे और वो मुसलमान रह जाएंगे जिन्होंने ज़िंदगी में एक कोई नेकी भी नहीं की। सारी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी और एक नेकी भी नहीं की, किसी को सलाम भी नहीं किया। सलाम करने पे भी नेकी मिलती है ना, सलाम भी किसी को नहीं किया। अपने बाप के पाँव दबाएं, अपने बाप के पाँव दबाना ये भी नेकी है, लेकिन इन कमबख्तों को कभी पाँव दबाने की भी तौफीक नहीं हुई, किसी को पानी का गिलास भर के पिलाने की भी तौफीक ना हुई। ऐसे वो कंगाल होंगे, ऐसे वो खाली दामन होंगे कि उनके पास एक नेकी भी नहीं होगी। अच्छा, वो भी काफिरों के साथ जहन्नम में जल रहे होंगे। जब सारे मुसलमान निकाले जाएंगे सवाए इन मुसलमानों के जिनके पल्ले कोई नेकी नहीं होगी, तो जो जहन्नम में कुफ़ार जल रहे होंगे वो उन मुसलमानों से कहेंगे, देख लिया ना तुमने, निकल गए ना सारे, तुम भी तो हमारे साथी हो, तुम भी तो कलमा पढ़ते थे, तो तुम्हारे कलमे ने तुम्हें क्या फ़ायदा दिया? हम भी जल रहे हैं, तुम भी जल रहे हो, निकलने वाले निकल गए, तुम भी इधर हम भी इधर, तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? हमारे नबी का इरशाद है, जब वो उन गुनहगार गिरे पड़े खाली दामन मुसलमानों को ताना देंगे ना, तो अल्लाह ताला की रहमत को जोश आ जाएगा, अल्लाह ताला की रहमत को जोश आ जाएगा। अल्लाह ताला कहेंगे, अच्छा जिन्होंने मेरी तौहीद का इकरार किया, जिन्होंने ज़िंदगी में कोई नेकी नहीं की लेकिन कलमा पढ़ा, ये तुम्हारे बराबर कैसे हो जाएंगे? चनाचे अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होगा, अखरिजू मिनन नार मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बत खरदल मिन ईमान, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, उसने कोई ज़िंदगी में नेकी नहीं की, उसको भी जहन्नम से निकाल के जन्नत में भेज दो। हमारे नबी का इरशाद है, जब उन सारे मुसलमानों को चुन चुन कर छांट छांट के जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेजा जाएगा, उस दिन कुफ़ार कहेंगे, रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, ए काश हम कोई और नेकी न करते, कलमा तो पढ़ लेते। मेरे दोस्तों, मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है, और ये जो हम मुसलमान हुए ना, ये जो मुसलमान हुए, इसमें हमारी किसी मेहनत का दखल नहीं है। ये नहीं है कि हम जब पैदा हुए तो हमारे सामने मुख्तलिफ मज़ाहिब को पेश किया गया, फिर हमने उस पर रिसर्च की, हमने उस पर तहकीक की, और हमने इस पर इस्तिखारे किए, और हमने कोई दुआएं मांगी, उसके बाद कहीं जाके हमें इस्लाम का रास्ता मिला है। ऐसे नहीं हुआ। ये तो अल्लाह का करम है कि उसने हमें ऐसे बाप का घर दिया जो बाप पहले ही कलमा पढ़ता था, ऐसी माँ की गोद अता फरमाई जो माँ पहले ही कुरान पढ़ती थी, नमाज पढ़ती थी, और अल्लाह का कलाम पढ़ती थी और कलमा पढ़ती थी। मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा होने की वजह से हम मुसलमान हुए। अल्लाह का कितना करम है। आज हम मुसलमानों के दिलों में इस्लाम की कदर नहीं है। हम जो मुसलमान हैं ना, इनके दिलों में इस्लाम की कदर नहीं है कि इस्लाम कितनी बड़ी बात है, मुसलमान होना कितनी बड़ी बात है। इसकी कदर आपको मालूम करनी है तो हज़रत बिलाल से पूछिए कि इस्लाम की कदर क्या है, हज़रत खब्बाब से पूछिए कि इस्लाम की कदर क्या है, हज़रत सुमैया से पूछिए कि इस्लाम की कदर क्या है, हज़रत अम्मार से पूछिए कि इस्लाम की कदर क्या है, हज़रत यासिर से पूछिए कि इस्लाम की कदर क्या है। सारी फैमिली अल्लाह के रास्ते में शहीद हुई। हज़रत अम्मार बेटा, हज़रत सुमैया माँ, हज़रत यासिर बाप, तीनों शहीद हो गए। अबू जहल, लईन, ये तीनों जंजीरों में जकड़े हुए होते थे और लोहे की इनको ज़रे पहनाई जाती थी और मक्के की धूप में इनको खड़ा कर दिया जाता। मक्के की धूप बड़ी शदीद होती है। अच्छा, वो धूप लोहे पे पड़ती थी तो लोहा तप जाता था। जब लोहा तपता था तो नंगे जिस्म पे लोहे, उस तपे हुए लोहे के लगने से उनका जिस्म झुलसता था। तो अबू जहल का प्रोग्राम ये था
کہ جب ان کا جسم جھلسے گا نا تپتے ہوئے لوہے سے تو آخر ہی یہ ہار مان جائیں گے، آخر ہی یہ ہتھیار ڈال دیں گے، آخر ہی یہ محمد کے دامن سے الگ ہو جائیں گے، آخر ہی یہ اسلام سے دستبردار ہو جائیں گے۔ لیکن اسے کیا پتہ کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو ایمان کے پہاڑ ہیں، یہ تو ایمان کے کوئی ہمالیہ پہاڑ ہیں کہ جس کی کہ اتنی بڑی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی یہ ایمان سے ہلے تک نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کبھی ان کے پاس سے گزر ہوتا تھا، آپ دیکھتے تھے حضرت عمار بندھے ہوئے ہیں بیچارے، حضرت سمیہ بوڑھی عورت بیچاری بندھی ہوئی ہے، حضرت یاسر بیچارے بوڑھے آدمی بندھے ہوئے ہیں، اور قصور کوئی نہیں ہے، قصور یہ ہے کہ محمد کا ساتھ کیوں دیتے ہو، کلمہ کیوں پڑھتے ہو۔ اور یہ ایام وہ تھے جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ضعیف تھے، آپ کے پاس اتنی فوج نہیں تھی کہ آپ مکے کے ان بدماشوں پہ چڑھائی کر لیتے، آپ ان کو سیدھا سبق سکھا دیتے۔ آپ خود بھی اس وقت کمزور تھے، آپ کی حمایت کرنے والے لوگ نہیں تھے، آپ کا ساتھ دینے والے لوگ نہیں تھے، چنانچہ آپ ان کے پاس سے گزرتے اور حضرت یاسر کی بے بسی کو دیکھتے، حضرت سمیہ بڑھیا کی بے بسی کو دیکھتے، حضرت عمار کی بے بسی کو دیکھتے، اور آپ خود بھی کچھ نہ کر پاتے تو آپ گزرتے گزرتے بس یوں کہہ کے گزر جاتے، صبرن آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تم سے وعدہ ہے میں تمہیں ان قربانیوں کے عوض اللہ سے جنت دلواؤں گا۔ اسلام کی قدر حضرت یاسر سے پوچھیے، حضرت سمیہ سے پوچھیے، حضرت عمار سے پوچھیے۔ آج اسلام ہمارے گھروں میں دھکے کھا رہا ہے، ہمارے شہروں میں دھکے کھا رہا ہے، ہمارے دیہاتوں میں دھکے کھا رہا ہے، اور پرائے تو پرائے اس کے اپنے بھی اسے اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ اپنے بازاروں میں چلے جائیں، آپ کو اپنے بازاروں میں اسلام نظر نہیں آئے گا۔ آپ دفتروں میں چلے جائیں، مسلمانوں کے دفتروں میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دفتروں میں آپ کو اسلام نظر نہیں آئے گا، اکا دکا شاید کہیں ہو۔ گھروں میں اسلام نہیں ہے، گھروں میں اسلام نہیں ہے، دفتروں میں اسلام نہیں ہے، بازاروں میں اسلام نہیں ہے، دکانوں پہ اسلام نہیں ہے، ہماری عدالتوں میں اسلام نہیں ہے، ہماری کچہریوں میں اسلام نہیں ہے، ہمارے ہسپتالوں میں اسلام نہیں ہے۔ اس لیے کہ بغیر محنت کے مل گیا، بغیر قربانی کے مل گیا، ماں کی گود میں مل گیا، کچھ اس کے لیے لگایا ہی نہیں، کچھ اس کے لیے لگایا ہی نہیں۔ جنہوں نے لگایا تھا انہوں نے سر دھڑ کی بازیاں لگا دیں، لیکن اسلام سے وہ دستبردار نہ ہوئے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کی صحابیہ ہیں، مسلمان ہوئیں تو کافر دشمن ہو گئے۔ تو آپ سوچئے کہ ان کے دلوں میں ہمارے نبی سے دشمنی کی کیا سطح تھی، کس سطح کی دشمنی رکھتے تھے۔ حضرت زنیرہ مسلمان ہوئیں، انہوں نے ان کو اسلام سے ہٹانا چاہا، وہ باز نہ آئیں، چنانچہ انہوں نے حضرت زنیرہ کو کھڑا کیا، ایک اونٹ ان کے ادھر بٹھایا، ایک اونٹ ان کے ادھر بٹھایا، ایک پاؤں ان کا ایک اونٹ کے ساتھ باندھا، دوسرا پاؤں ان کا دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا۔ دونوں پاؤں جب بندھ گئے تو دونوں اونٹوں کو لاٹھیاں مار کے مختلف سمتوں میں بھگایا، اس کو ادھر بھگایا، اس کو ادھر بھگایا۔ دونوں اونٹ جب بھاگے تو حضرت زنیرہ چر کے دو ٹکڑے ہو گئے، اسلام نہیں چھوڑا۔ آج میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کس قیمت پر، کس ریٹ پر، کس دام پر اللہ کے احکام کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارا جو بے نمازی نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو کیا مل رہا ہے، کون سی دولت مل رہی ہے نماز چھوڑنے پر؟ ہمارا نوجوان جو فیس بک پہ بیٹھ کے ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے، غیر محرموں کی تصویریں دیکھ رہا ہے، اور دنیا جہاں کی بدکاریاں اور بے حیائیاں اور بدماشیاں دیکھتا ہے، اسے کون سا لالچ ہے، کون سی دولت مل رہی ہے؟ مفت میں ایمان گنوا رہا ہے، مفت میں۔ چند منٹوں کی لذت کے لیے، چند لمحوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم ایمان سے بھی دستبردار ہو رہے ہیں،
اعمال سے بھی دستبردار ہو رہے ہیں، اپنے دین سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ اور جس وقت ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے نا تو ایمان اس کے اندر سے نکل کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب بدکاری کرنے والا بدکاری کر رہا ہوتا ہے، بدماشی کرنے والا بدماشی کر رہا ہوتا ہے، ننگی فلم دیکھنے والا ننگی فلم دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، ایمان اس سے نکل کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ گناہ سے دور ہو جاتا ہے، اس گناہ سے ہٹ جاتا ہے، تو وہ ایمان دوبارہ اس کے اندر واپس آتا ہے۔ اور اگر کوئی اسی گناہ کو کرتے کرتے مر جائے تو وہ تو بے ایمان ہو کے مرتا ہے، چونکہ ایمان تو باہر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان فرما دیا ہم پہ کہ ہمیں مسلمان ماں کی گود دے دی، مسلمان باپ کا بیٹا بنا دیا، مسلمان کی ہمیں اولاد بنایا۔ یہ کتنی بڑی اس کی نعمت ہے۔ اگر ہم کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے، کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے، کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے، کسی بدھ مت کے گھر میں پیدا ہوتے، کسی قادیانی کے گھر میں پیدا ہوتے، تو کہاں سے لاتے اسلام؟ اسی حال میں مر جاتے تو جہنم میں جاتے، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے۔ کوئی نبی بھی ہمیں جہنم سے نہیں نکال سکتا تھا۔ بھائی اسلام بتائیے نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر ایک اور نعمت جو اللہ نے ہم پہ فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان تو ٹھیک ہیں، مسلمان تو ہیں، لیکن مسلمان تو اور بھی بہت سارے گزرے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک بہت سے مسلمان آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بھی بنایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے، کچھ نہ پوچھو۔ آپ کہیں گے کیا انعام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی ایسے ہی ہوتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی ایسے ہی ہوتے تھے، نوح علیہ السلام کے امتی بھی ایسی شکل کے ہوتے تھے، انہی دو آنکھوں والے دو کانوں والے ہوتے تھے۔ تو ہم میں ان میں فرق کیا ہوا؟ میرے دوستو، پچھلی امتوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا، بندر بنا دیا، اللہ نے ان پہ انگارے برسا دیے، اللہ نے ان پہ پتھروں کی برسات برسائی، اللہ نے ان کی بستیوں کو اٹھا کے آسمان کی طرف لے جا کے اوپر سے ان کو پٹخا اور ہمیشہ کے لیے ان کی نسلیں اجاڑ دیں، ان کی جڑیں کاٹ دیں۔ آج جتنی نافرمانیاں پچھلی قوموں نے کی تھیں وہ ساری نافرمانیاں یہ اکیلی امت کر رہی ہے۔ لیکن قربان جائیں سرکار دو عالم کی ان دعاؤں کے، ان آنسوؤں کے، ان لمبے لمبے سجدوں کے، جس میں انہوں نے ہمارے لیے گھنٹوں گھنٹوں زمین پہ سر رکھ کر لمبے لمبے سجدے کر کے، لمبی لمبی دعائیں کر کے، مسلسل آنکھوں سے آنسو بہا کر اللہ پاک سے ہمارے لیے آسانی کی دعائیں کی۔ ایک دفعہ ہمارے نبی نے اتنا لمبا سجدہ کیا، صحابہ سمجھے کہ شاید آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ آپ کیا کر رہے تھے سجدے میں؟ اتنا لمبا سجدہ، ہمیں تو ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں حضور دنیا سے چلے تو نہیں گئے، ہمیں چھوڑ تو نہیں گئے۔ آپ نے فرمایا امت کے لیے دعائیں کر رہا تھا، امت کے لیے۔ امت سے مراد ابو بکر اور عمر نہیں ہیں، امت سے مراد صرف عثمان اور علی نہیں ہیں، امت سے مراد صرف حسن اور حسین نہیں ہیں، امت سے مراد صرف خدیجہ اور عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہن نہیں ہیں، بلکہ امت سے مراد آپ اور ہم ساری دنیا کے گرے پڑے گناہ گار امتی اور مسلمان ہیں۔ امت کے لیے دعا کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے انتقال سے چند ماہ پہلے حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں،
اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو حاجی کی طرف متوجہ ہوتی ہے نا، وہ عرفات میں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے الحج عرفۃ، حج تو ہے ہی عرفہ، یعنی عرفہ کا جو دن ہے نا، یہ حج کا مین عمل ہے، مین رکن ہے، اس کے بغیر حج ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عرفات کے دن حجاج کرام کو دیکھ کے اتنے خوش ہوتے ہیں جس کی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے غبار آلود چہروں کے ساتھ، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ، 2 چادریں اوڑھ کے مسافروں کی شکل بنا کے دیکھو نا کیسے لاکھوں کی تعداد میں میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے فرشتوں گواہ رہو، میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، اور جو یہ مانگ رہے ہیں وہ سب ان کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، اور عرفات کے دن حاجی کی دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی بھی عرفات میں تشریف لائے۔ اب ہمارے نبی کے دکھ، درد اور ٹینشنیں کوئی کم نہیں تھیں، آپ کو بھی بہت ساری ٹینشنیں تھیں۔ آپ کے گھر میں فاقہ رہتا تھا، حضرت فاطمہ اکثر اوقات بھوک سے رہتی تھیں، امام حسن حسین اکثر اوقات بھوک سے رویا کرتے تھے، بھوک سے رویا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام جا رہے تھے، حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے کے پاس سے گزر ہوا تو بچے کے رونے کی آواز سنی، تو ایک دم اندر گئے، دیکھا کہ امام حسین رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یا فاطمہ اما علم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، فاطمہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ حسین کا رونا میرے دل کو چیر دیتا ہے، مجھے دکھ دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، اس لیے کوشش کر کہ حسین کبھی رویا نہ کرے۔ 20 دفعہ امام حسن حسین بھوک سے روتے تھے، اور گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو آپ کو بھی بہت ساری پریشانیاں لاحق تھیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا ان دنوں، آپ کو یہ بھی اس سے پہلے بتایا جا چکا تھا کہ آپ کی امت آپ کے حسین کو ایک لکدک میدان میں شہید کر دے گی، یہ بھی آپ کو معلوم تھا۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے نواسے حسن کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا، یہ بھی آپ کو پتا تھا۔ لیکن جب عرفات میں آپ تشریف لائے تو سارے غم بھول گئے، ساری پریشانیاں بھول گئے، اپنی ذاتی ٹینشنیں، اپنے اہل و عیال کی ٹینشنیں ساری بھول گئے۔ عرفات کے میدان میں 5.5 گھنٹے دعا مانگی ہے، اور پتہ ہے کس کے لیے مانگی ہے؟ صرف امت کے لیے مانگی ہے۔ اس میں کہیں حضرت فاطمہ کا تذکرہ نہیں، کہیں حضرت عائشہ کا تذکرہ نہیں، کہیں امام حسن اور حسین کا تذکرہ نہیں۔ 5 گھنٹے، 5.5 گھنٹے آپ نے جو دعا مانگی ہے صرف امت کے لیے، اور یہ دعا مانگی ہے خاموشی کے ساتھ۔ صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ حضور اللہ سے کیا منت سماجت کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، اور لگ رہا تھا کہ آپ گڑ گڑا رہے ہیں، گڑ گڑاتے اتنے جوش میں آ جاتے کہ آپ کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی ہم دیکھ رہے تھے۔ اور پھر ہاتھ جب اوپر چلے جاتے، جب اوپر اٹھاتے ہاتھ تھک جاتے، تو پھر دوبارہ سینے کی جانب آ جاتے، پھر مانگتے مانگتے جوش آتا، پھر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ جاتے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ حضور اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب آپ منی تشریف لائے، مزدلفہ کی صبح، اب آپ نے منی جانا تھا، مزدلفہ کی صبح آپ نے منی جانا تھا، اشراق کا ٹائم ہو گیا، سورج بلند ہو گیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما اضحکک، اے اللہ کے نبی آپ اس وقت کیسے مسکرا رہے ہیں؟ یہ کوئی مسکرانے کا وقت تو نہیں ہے، نہ کوئی ایسی بات پیش آئی، نہ کوئی کسی نے ایسی بات کی کہ جس پہ ہنسی آئے، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں عرفات میں اللہ کی منت کرتا رہا، اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ غروب آفتاب سے پہلے، کچھ دیر پہلے اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی، میرے نبی آپ روئیں نہیں، میں آپ کی ساری امت کو معاف کرتا ہوں، لیکن ظالم کو معاف نہیں کروں گا۔
اس لیے کہ ظالم کے پاس مظلوم کا حق ہے، جب حق والا معاف کرے گا پھر معاف کروں گا، حق والا معاف نہیں کرے گا تو میں کیسے معاف کروں گا؟ لیکن میں نے اس پہ بھی بس نہیں کی، بلکہ میں اللہ سے مانگتا رہا۔ عرفات میں جو ٹائم بچ گیا تھا غروب آفتاب تک، اس میں مانگتا رہا اور اللہ سے یوں کہتا رہا، اے اللہ تجھے کیا پرواہ ہے، تیری جنتیں تو لا تعداد ہیں۔ جب قیامت کے دن میری امت کا ظالم بھی آئے گا، میری امت کا مظلوم بھی آئے گا، اور مظلوم ظالم سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، اے اللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ اپنے خزانوں میں سے ایک جنت کا ٹکڑا اپنی طرف سے مظلوم کو دے کر اس کو راضی کر لیں اور میری امت کے ظالم کو بھی جنت میں داخل کر دیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا حضرت ابو صدیق سے، حضرت عمر سے، عرفات میں غروب آفتاب تک میں یہی دعا کرتا رہا لیکن قبول نہیں ہوئی۔ پھر میں مزدلفہ میں آیا، وہاں دعا کرتا رہا، قبول نہیں ہوئی۔ ابھی صبح 10 ذی الحجہ کی صبح کو، ابھی اشراق کے وقت میں حضرت جبریل میرے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ روئیں نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کی امت کے ظالم کو بھی بخش دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس پہ مسکرا رہا ہوں کہ جب جبریل نے آ کے مجھے یہ بشارت سنائی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابلیس اپنے سر میں مٹی ڈال رہا ہے اور ویل اور صبور کی دعائیں کر رہا ہے کہ ہائے میں ہلاک ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا، میں نے امت محمد سے اتنے گناہ کرائے لیکن ان کے نبی رحمت للعالمین نے ان کے سارے ہی گناہ بخشوا دیے۔ بتائیے ایسے نبی کا امتی ہونا نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اور نبی کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں لوگوں کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو سارے لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جب میدان محشر قائم ہوگا اور ساری دنیا کے لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے ایک تخت لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ میرے نبی آپ کھڑے نہ ہوں، آپ اس پہ تشریف رکھیں عزت کے ساتھ، میدان محشر میں آپ تشریف رکھیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ تخت میرے لیے لایا جائے گا اور مجھے اس پہ بیٹھنے کا حکم ہوگا تو میں سوچوں گا کہ کروں تو کیا کروں، اگر بیٹھ جاؤں تو کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ تخت اڑا کے مجھے جنت میں لے جائے، پیچھے میری امت تنہا رہ جائے، تو ان کو چھوڑ کے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اور نہ بیٹھوں تو اللہ ناراض ہو جائے گا کہ اللہ نے ایک پیشکش کی ہے اور میں اسے ٹھکرا رہا ہوں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں میں اپنا ہاتھ اس تخت پہ رکھوں گا اور کہوں گا اللہ آپ کا تخت سر آنکھوں پر قبول ہے، لیکن بیٹھوں گا تب جب ساری امت کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، اکیلے نہیں جاؤں گا، سب کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میری امت کا حساب کتاب قیامت کے دن میرے حوالے کر دیں؟ عجیب بات، یا اللہ قیامت کے دن حساب کتاب تو آپ ہی لیں گے، مالک یوم الدین تو آپ ہیں، لیکن میری امت کا حساب کتاب اگر میرے حوالے کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا لِأَلَّا تَفْتَضِحَ عِنْدَ الْأُمَمِ، میں اپنی امت کا حساب خود اس لیے لینا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی امت کو ذرا الگ سے لے جاؤں گا، تنہائی میں حساب لے لوں گا اور جو ان کی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اس پہ پردہ ڈال دوں گا۔ اگر آپ لیں گے تو سب کے سامنے لیں گے، سب کے سامنے لیں گے، جب میری امت کے پول کھلیں گے تو میری امت رسوا ہو جائے گی۔ تو میں کیسے برداشت کروں گا کہ میری امت اور امتوں کے سامنے رسوا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تیری امت تیرے سامنے بھی رسوا نہ ہو، اوروں کے سامنے تو کیا رسوا ہو، میں تو تیری امت کے عیوب تم پہ بھی نہیں کھولنا چاہتا۔ اللہ پاک نے ہمیں کتنے عظیم الشان نبی دیے، اللہ نے ہمیں کیسے رحمت للعالمین نبی دیے کہ جنہوں نے دنیا سے جانے سے پہلے ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے فیصلے کروا دیے، جن کا آنا سراسر رحمت ہوا، اور قیامت کے دن بھی ان کا امتی ہونا ایک بہت بڑا آسرا ہے۔
حضور کا امتی ہونا قیامت کے دن ایک بہت بڑا آسرا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں قیامت کے دن، قیامت کے دن جب جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب یہ ہیں جہنمی، یہ ہیں جنتی۔ اب اگر کوئی سفارش کرنا چاہتا ہے ان جہنمیوں کے لیے تو بے شک سفارش کر لے، لیکن سب سے پہلے سفارش کا جو حق دیا جائے گا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا سب سے پہلے۔ اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اعزاز ہوگا، ایسا پروٹوکول ہوگا، ایسی عزت ہوگی، ایسی شان اور عظمت ہوگی کہ جس کے لیے ہمارے آقا سفارش کر لیں اللہ اس پہ نہ نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، قیامت کے دن میں اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے اللہ سے سفارش کروں گا جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے اور توبہ کیے بغیر مر گئے اور جہنم کی آگ ان پہ واجب ہو گئی، ان کے لیے اللہ پاک کے ہاں سفارش کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو بھائیو، اللہ نے ہمیں ایسے پیارے نبی کا امتی بنایا ہے، ایسے عظیم الشان نبی کا امتی بنایا ہے، بتائیے ہمیں ان کی قدردانی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ بھائی قدردانی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ان کی قدردانی کیا ہے؟ ان کی قدردانی یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنی زندگیاں اپنی مرضی سے مت گزاریں، اپنی زندگیاں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کی کوشش کریں۔ ہماری زندگی کا کوئی عمل، کوئی کام، کوئی سکون، کوئی حرکت اس نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں وہ، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ 6 مہینے مکے میں رہتے تھے، 6 مہینے مدینے میں رہتے تھے، سارا دن عبادت کرتے تھے اور کوئی کام نہیں تھا ان کا۔ ان کو کہتے تھے عابد الحرمین، حضرت فضیل بن عیاض کو۔ ایک دفعہ انہوں نے وضو کیا، جلدی تھی، جلدی وضو کیا تو بھولے سے سارا وضو تو کیا سنت کے مطابق، صرف بازو دھوئے 2 دفعہ، جبکہ بازو 3 دفعہ دھونا سنت ہے، لیکن بازو دھوئے 2 دفعہ۔ رات کو جب سوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا فضیل تجھ سے امید نہیں تھی کہ تو بھی میری سنت کو چھوڑ دے گا، تو ایسے نہ کرتا، تو اپنا ہو کے ایسے کرتا ہے۔ آپ بتائیے ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، جب ہماری زندگیوں کی کارگزاریاں ہمارے آقا کے پاس جاتی ہوں گی، ہمارے آقا کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ فضیل بن عیاض کے بازوؤں کو 2 دفعہ دھونے پہ آپ کو صدمہ ہوا، تو جو نوجوان نسل آج پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہی ہے، ان کی کارگزاریاں جب فرشتے لے کے پہنچتے ہوں گے ہمارے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ناراض نہ ہوئیے گا جب ہماری نوجوان نسل جو نائیوں کے پاس جا کے حضور کی سنت کو کٹوا دیتی ہے، منڈوا دیتی ہے، جب یہ کارگزاری فرشتے جا کے ہمارے آقا کو سناتے ہوں گے، ہمارے آقا کو کتنا صدمہ ہوتا ہوگا۔ اور یہ تو نہیں ہے ہمارے نبی سے وفاداری کا صلہ اور وفاداری کا بدلہ اور آپ کی دعاؤں کا عوض اور آپ کے آنسوؤں کا اور آپ کی امت سے ہمدردی اور خیر خواہی کا صلہ، یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کی زندگی سے ہٹ کے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں، انشاءاللہ اب ہم اپنی زندگی اپنے پیارے نبی کے طریقے پہ گزاریں گے۔ کون کون تیار ہیں اس کے لیے؟ اپنی زندگی اپنے نبی کے طریقے پہ گزاریں گے نا یار؟ جب یہ بات ہم تسلیم کر لیتے ہیں، جب اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ ہمارے نبی سے اونچا کوئی نہیں ہے، کیوں جی ہمارے نبی سے اونچا کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے اونچا کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے کوئی اونچا نہیں ہے۔ آپ ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔
لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. آپ کی تعریف کوئی کرنے والا کر ہی نہیں سکتا. کرنے والوں نے بڑی تعریفیں کی ہیں، کرنے والوں نے بڑی تعریفیں کی ہیں. شیخ سعدی نے، مولانا جامی نے فصاحت اور بلاغت کے سمندر بہا دیے ہمارے نبی کی تعریف میں، لیکن ہمارے نبی کی شان کے کیا کہنے. سادی تعریفیں کرتے کرتے رخصت ہو گئے، ان کی فصاحت ختم ہو گئی، ان کی بلاغت ختم ہو گئی، ان کے الفاظ ختم ہو گئے، لیکن ہمارے نبی کی تعریف ختم نہ ہوئی. مولانا جامی تعریف کرتے 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 دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی فصاحت اور بلاغت ختم ہو گئی، لیکن ہمارے نبی کی شان ایک ایسا بحر ناپید کنار ہے جس کا کنارہ آج تک کسی کو ملا ہی نہیں ہے. آپ کیسے ہیں کوئی نہیں جانتا، بس ان کا بنانے والا جانتا ہے کہ آپ کیسے ہیں. صحابہ بھی نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ حضور کیسے تھے، حضور کیسے تھے، حضور کیسے تھے. اللہ جانتا ہے کہ حضور کیسے تھے، حضور کیسے ہیں، اللہ جانتا ہے. ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی شان کے کیا کہنے، جن کے چہرے کی اللہ نے قسم کھائی ہو. بھئی قسم تو بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے نا، قسم چھوٹی چیز کی تو نہیں کھائیں گے. مصلی کی قسم، اسپیکر کی قسم، یہ تو نہیں کہیں گے. بڑی چیز کی، اللہ کی قسم، بڑی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے. کعبے کے رب کی قسم بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے. اللہ پاک نے اپنے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے نبی، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری کالی زلفوں کی قسم، تیری زندگی کا ہر لمحہ، تیری زندگی کا ہر اگلا لمحہ پچھلے سے بہتر کر دوں گا، اور تجھے اتنا دوں گا کہ تو خود کہے گا اب میں راضی ہوں. یعنی اللہ دیتا رہے گا، پھر پوچھے گا اب آپ راضی ہیں، پھر اور دے گا، پھر اور دے گا، پھر اور دے گا، پھر اور دے گا. جب حضور فرمائیں گے ہاں اللہ اب میں راضی ہوں، پھر اللہ کہیں گے اب بس. جب یہ آیت نازل ہوئی آپ نے فرمایا وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. اللہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو میں بھی تب تک اللہ پاک سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی دوزخ میں ہوگا. کسی بے بس محتاج کی مدد کر کے لوگ کہتے ہیں نا اب تو خوش ہیں نا، اب تو آپ خوش ہیں نا، تو کہتے جی بس آپ کی بڑی مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے، انشاءاللہ اللہ آپ کو آباد رکھے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پر مہربانیاں کرتے رہیں گے اور پوچھتے رہیں گے اب تو خوش ہونا. آپ کہیں گے نہیں، ابھی نہیں، ابھی کچھ دوزخ میں ہیں. جب آخری امتی بھی دوزخ سے نکل جائے گا، ساری امت جنت میں چلی جائے گی، پھر آپ فرمائیں گے اب میں آپ سے راضی ہوں. کیا شان ہے ہمارے آقا کی، کیا شان ہے ہمارے نبی کی. ایسی شان والے کی زندگی کے ہوتے ہوئے اگر ہم ادھر ادھر کی زندگیاں گزاریں تو اس سے بڑی کم قسمتی اور بتائیے کیا ہوگی، اس سے بڑی کم قسمتی کیا ہوگی. تو آپ میں آج سچی توبہ کر لیں، اپنی زندگی اپنے نبی کے طریقے پہ گزارنی ہے. بھائی گزاریں گے نا انشاءاللہ، پکی بات ہے نا، صرف انشاءاللہ نہ کہنا، اس کو عملاً اس کو کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور خود بھی اس پہ آئیں اوروں کو بھی اس پہ لائیں، خود بھی اس کو کریں اوروں کو بھی اس کی دعوت دیں. آپ کا چھوٹا سا گاؤں ہے، اس پورے گاؤں میں ایسی محنت کریں کہ اس گاؤں میں کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی عورت بے پرد نہ رہے، کوئی نوجوان
اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے زندگی نہ گزار رہا ہو، کسی گھر میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے نبی کی سنت کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو، ایسی آپ اس گاؤں میں محنت کریں کہ آپ کا گاؤں مثالی گاؤں بن جائے۔ اگر پوچھا جائے بھئی دین کہاں ہے تو کہا جائے ادھر چلے جاؤ، یہاں دین موجود ہے۔ ابھی تو ہم کہہ نہیں سکتے بھئی دین کہاں ہے، تو سعودیہ میں بھی نہیں ہے، دین کہاں ہے پاکستان میں بھی نہیں ہے، دین کہاں ہے ترکی میں بھی نہیں ہے، دین کہاں ہے انڈونیشیا میں بھی نہیں ہے، دین کہاں ہے بنگلہ دیش میں بھی نہیں ہے۔ یہ تو مسلم ممالک ہیں، دین کہاں ہے ملیشیا میں بھی نہیں ہے، انڈونیشیا میں بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے دین۔ ایسی آپ اپنے گاؤں میں فضا بنائیں، ایسا ماحول بنائیں کہ کوئی اللہ کی نافرمانی آپ کے گاؤں میں نہ ہو۔ جب یہ آپ ماحول بنائیں گے، خدائے پاک کی قسم، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں میں تم پر رحمتوں برکتوں کی برسات برسا دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں، اللہ فرماتے ہیں ان پر برکتوں رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا، ساری پریشانیاں اللہ دور کر دیں گے، سارے مسئلے حل کر دیں گے، آپ کی دعاؤں سے اللہ آپ کے سارے مسائل کو حل کریں گے، جب آپ سارے کے سارے اپنے سارے گاؤں میں اس کی فضا بنائیں گے۔ تو بھئی اپنے گاؤں میں فضا بنائیں گے نا، ایسی محنت کریں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نیت کر لیں موت تک پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ کون پانچوں نمازیں مرتے دم تک پڑھیں گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اور ایک مشکل درخواست کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو بری لگے تو معاف کر دینا، لیکن کہنی ضرور ہے، اس لیے کہ کہے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے آپ سارے اس کی بھی نیت کرو، اپنے چہروں پہ اپنے آقا کی سنت کو سجاؤ۔ کریں گے نا؟ ناراض نہیں ہونا، آپس میں ہی ہم الگ نہیں ہیں، پرائے نہیں ہیں، آپس میں ہی ہم سارے ایک نبی کے امتی ہیں، ہم سب ان کی روحانی اولاد ہیں، وہ ہمارے ابا ہیں، ہم ان کے گناہ گار بچے ہیں، ان کے گناہ گار روحانی بچے ہیں، لہذا ہم سارے ایک ہی فیملی، ایک ہی کنبہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ جب یہ بھائی ہیں تو ان کا باپ کون ہے؟ تو اس لیے آپ سب سے درخواست ہے جن کے چہروں پہ آقا کی پوری سنت نہیں ہے نا، وہ سنت رکھو، ضرور رکھو۔ دیکھیں زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے، زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اگر حضور کے دشمنوں والی شکل لے کر دنیا سے چلے گئے نا تو حضور کا سامنا تو نہیں کر سکیں گے۔ ایک باپ ہے، بڑا نیک پرہیزگار ہے، بڑا اللہ والا ہے، اس کو یہ بات بری لگتی ہے کہ اس کا بیٹا پینٹ شرٹ پہنے، اور وہ چپکے چپکے پہنتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ ابا نہیں ہے تو چپکے سے پہن لیتا ہے، کرکٹ کھیل لیتا ہے، دوستوں میں گھوم لیتا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ابا آ رہے ہیں تو ایک دم کپڑے تبدیل کر کے دوبارہ کرتے شلوار میں آ جاتا ہے۔ بتائیے اگر کبھی ایسے ہو کہ اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہو، سر ننگا کیا ہوا ہو، اور اس کا اللہ والا باپ ایک دم گھر میں داخل ہو اور اس کو اس اسٹائل میں دیکھے، بتائیے اس کا دل کتنا دکھے گا؟ بھائی دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ اور اس لڑکے کا کیا حال ہوگا؟ شرم کے مارے وہ تمنا کرے گا کہ کاش زمین پھٹ جاتی اور میں زمین میں دھس جاتا۔ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ لیکن قیامت کے دن تو زمین بھی نہیں پھٹے گی، مرنے کے بعد تو زمین میں دھس بھی نہیں سکتے، حضور کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر حضور کے دشمنوں کی شکل لے کے مر گئے تو حضور کا سامنا کیسے ہوگا؟ کتنی شرمندگی ہوگی۔ اس لیے توبہ کر لیں، کم از کم شکل تو وہ لے کر مریں جس کو دیکھ کر حضور خوش ہو جائیں۔ شکل تو وہ لے کے مریں، دل تو اللہ منور کرے گا، لیکن کم از کم ہم چہرہ تو وہ بنا لیں۔ تو کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ سارے تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ ہاں،
اپنے گھروں میں نماز، قرآن کی تلاوت اور ذکر اور درود پاک کا ماحول قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں دین کا ماحول بنے تو فضائل اعمال ایک کتاب ملتی ہے، وہ لے لیں، روزانہ اپنے گھروں میں تھوڑی دیر اس میں سے پڑھ لیا کریں۔ لاکھوں گھروں میں دین آ گیا ہے اس کتاب کو پڑھنے کی برکت سے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں ہمارے مرض کا علاج لکھا ہوا ہے۔ یہ بات ہے اصل۔ میڈیکل اسٹور پہ تو بہت ساری دوائیاں ہوتی ہیں، لیکن ساری میں تو مریض کا علاج نہیں ہوتا نا، وہ تو ڈاکٹر تجویز کرے گا کہ آپ کا علاج اس دوائی میں ہے۔ تو اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کھولا کہ امت کے مرض کا علاج کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے چھانٹ کر سارے قرآن سے، ساری احادیث سے وہ احادیث جمع کی کہ جو امت کے اس وقت مرض کا علاج ہے۔ ساری حدیثیں مبارک ہیں، سارا قرآن مبارک ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے اپنے گھروں میں روزانہ 10-15 منٹ اس میں سے پڑھ لیا کریں گے، آپ کے گھروں میں انشاءاللہ دین کا ماحول بن جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، اپنے بچوں کو، عورتوں کو اس کی ترغیب دیں، یہ سمجھائیں کہ صبح کو جلدی اٹھا کریں، رات کو جلدی سویا کریں۔ رات کو جلدی سونا اسلامی طریقہ ہے، رات کو دیر تک جاگنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے لا ثمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد گپے نہ لگایا کرو، عشاء کے بعد گپے نہ لگایا کرو۔ لمبی رات بیٹھے رہتے ہیں، گپے لگاتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی مارتے رہتے ہیں۔ رات کو جلدی سونا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور پھر صبح کو جلدی اٹھنا، اور پھر صبح سویرے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول ہو، عورتیں بھی قرآن لے کے جھوم کے پڑھ رہی ہوں۔ پتہ نہیں وہ ماحول کہاں چلا گیا، پتہ نہیں وہ فضا کیوں ختم ہو گئی کہ ہمارے گھروں سے صبح سویرے بچوں عورتوں کے قرآن کو بنانے کی آواز آتی تھی، گنگنانے کی آواز آتی تھی۔ اب تو گھروں سے قرآن کی آواز ہی نہیں آتی۔ کوئی دیندار گھرانہ ہے تو اس کے گھر سے بھی حرم کے امام کی آواز کی کیسٹ سنائی دیتی ہے، خود کی آواز نہیں سنائی دیتی۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنائیں، گناہوں کو ختم کریں۔ بھائی تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔